آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنیں اور سنائیں، مذاکرہ کریں، اسی طرح صحابہ کرام کا تذکرہ کریں اور ان کے واقعات، ان کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت کے واقعات کو سنیں، پڑھیں، سنائیں، اس کا مذاکرہ کریں۔ بہت فائدہ محسوس کریں گے آپ اس کا انشاءاللہ العزیز، بہت فائدہ محسوس کریں گے۔ یہ مذاکرہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے، صحابہ کے کرام کے قصے، اولیاء کے قصے پڑھو، سنو، سناؤ، مذاکرہ کرو اس کا، آپ انشاءاللہ العزیز زندگی میں تبدیلی پائیں گے۔ آپ جس کو سنتا ہے آدمی اس کا اثر لیتا ہے، جو بولتا ہے آدمی اس کا بھی اثر پڑتا ہے آدمی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کی شہادت اسی مہینے میں ذی الحج میں ہوئی، ان کی زندگی میں واقعات ملتے ہیں کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں سب کھارے پانی کے چشمے تھے، کنویں تھے، باولیاں بولی۔ صرف ایک روما کا ایک کنواں تھا، بیر روما جو کہا جاتا ہے، وہ ایک کنواں تھا جو میٹھا پانی کا تھا۔ ایک روایت کے اعتبار سے یہودی کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیر روما کو خرید لیا اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں کنواں عطا فرمائیں گے۔ عثمان غنی آگے بڑھے، لگ بھگ 35,000 یا 20,000 دینار درہم میں آپ نے اس کو خریدا اور امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، میٹھا پانی کا کنواں، ایک ہی آواز پر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روما غفاری کا تھا، ان کو آپ نے بلایا، اس کے بدلے میں تم جنت کا چشمہ لے لو، یہ مسلمانوں کے لیے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذریعہ معاش یہی ہے۔ وہ تو خاموش بیٹھ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر خرید کر وقف کر دوں تو کیا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ بولے ملے گا۔ آپ نے خرید کے دے دیا، آپ نے امت کے لیے دے دیا، اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا، لیا پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ میٹھا پانی پیو۔ اسی طرح ان کے واقعات میں بات ملتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو رہی تھی، جگہ کی تنگی وجہ سے مسلمان کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو جگہ کم پڑ رہی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو فلاں سے زمین خرید کر مسجد کے لیے دے دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر دے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور بڑا خرچہ کر کے آپ نے زمین کو خریدا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، وقف کر دیا۔ آپ نے جو آواز دی آپ نے دے دیا۔ دنیاوی مفاد نہ اس میں تھا نہ اس میں تھا، آپ کا آخرت کے لیے آپ نے کیا۔ اچھا دیکھو، اس واقعے میں آپ نے ایک اور شخص کو بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بلایا تو آپ تیار ہو گئے۔
تیار ہو گیا. تو ہمارے سامنے بھی جب ایسے کوئی مطالبات آئے تو ہماری استطاعت میں ہم جو کر سکتے ہیں کر لیں آخرت کے لیے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں آخرت کے لیے. اور ایک سے زائد نیک کام کر لیں. آپ نے کنواں خرید کے دے دیا تھا، جنت کی بشارت مل گئی تھی، ہو گئی تھی بات، لیکن پھر مسجد کا مسئلہ آیا تھا، آپ نے مسجد کے لیے بھی زمین خرید کے دے دیا آپ نے. تو میں یہ کام کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے. اور بھی کچھ راستے نکل گئے دین کے کام کے، تو اس میں بھی آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے خیر کے کاموں میں. میں یہ کر رہا ہوں نا بس نہیں، اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور کیجیے کام. آپ آپ نے کر کے دیا. اور ایک بات بتاؤں تاکہ سب کے کام میں آ جائے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو رہی تھی تو کشادگی کے لیے آپ نے اعلان کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زمین خرید کے دے دی. واقعتاً تنگی تھی تو کشادہ کیا گیا. آج ایسے حالات آ رہے ہیں بعض مقامات پر مسجد کے وسیع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کئی مقامات کے بارے میں ایسی اطلاع ہے، میں خود براہ راست دیکھا ہوں ایسی جگہوں پر. ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بس جذبہ ہے کہ بڑی مسجد بن جائے، اور اس چھوٹی مسجد کو گرا کرے بڑی مسجد عالی شان مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. ضرورت نہیں ہے نا. گاؤں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 سے آگے کی تعداد نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ میں بھی نہیں ہے تعداد 10 سے آگے. لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ 100 افراد پڑھنے کے قابل مسجد بنائی جائے. خواہش گاؤں والوں کی. غلط ہے. دیکھیے آپ ایسے جگہوں پر پیسہ مت لگائیے. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بس کافی ہے. 10 آدمی پڑھ رہے ہیں اور اب 100 آدمی کا پلان بنا کے رکھے. کیا ہے یہ پیسہ کہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اب صورتحال یہ بنی ہوئی کئی مقامات پر کہ مسجد کو جھاڑنے کے لیے آدمی نہیں ہے. وہاں پر گندگی ہو رہی ہے، بڑی بنا کے رکھ دی. اور کوئی اللہ کا بندہ گھر ہے، اللہ گھر بنا. ہوش میں آؤ، سلیقے سے کام کرو یار. دوست ضرورت ہے تب کیجئے کام. کہیں بھی کوئی بھی کام ضرورت نہیں تو کیوں کرتے ہیں کام آپ؟ تو ضرورت تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کو وسیع کرنے کی، آپ نے زمین وقف کر دیا. قیامت تک کے لیے آپ کے لیے اجر ہے وہ. جی اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع تھا، جنگ تھی. اس وقت میں عثمان غنی آپ نے لوگوں کو ابھارا. کون ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے سامان پیش کرے، تیاری کرے، اس کے لیے سامان پیش کرے؟ کون ہے؟ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. غفر اللہ لہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے. آواز لگائی جا رہی تھی، اٹھے عثمان غنی. یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ جیش عسرہ بھی کہا جاتا اس کو، غزوہ تبوک کو. یعنی تنگی کا حال تھا، بہت تنگی تھی اس وقت. اس تنگی کی حالت میں غزوہ کیا گیا، لڑائی لڑی گئی، جہاد کیا گیا. کون ہے جو اس کے لیے تیاری کرے، اللہ اس کی مغفرت کر دے گناہوں پر؟ عثمان غنی دوبارہ پھر اٹھے. یا رسول اللہ صرف 200 اونٹ کے ساتھ میں پیشکش کر رہا ہوں. میں 200 اونٹ ماد و ساز و سامان کے میں غزوہ تبوک میں دے رہا ہوں. تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر عثمان غنی نے پھر اٹھے. یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں پیش کر رہا ہوں. مال اگر دے تو عثمان غنی کے کردار کو اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا ہے. دیکھو آپ، عثمان غنی. غنی اس کو بولتے ایسا غنی ہونا. اللہ کرے کہ ایسا غنی بنائے. غنی ہو تو ایسا غنی ہو.
جو صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بال بچوں کے اندر نہ رہ جائے، وہ اللہ کے دین کے لیے بھی جب آواز لگے تو وہ آگے بڑھے، کوئی مسئلہ آئے تو آگے بڑھے، ایسی دولت ملے تو بڑی بات ہے، بہت اچھی بات، ورنہ تو کوئی خاص بات نہیں، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہی نہیں، آپ نے 1000 دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، 300 اونٹ مع ساز و سامان کے، اور پھر 1000 دینار آپ کو پیش کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے ہاتھوں میں، اتنا خوش ہوئے آپ، اتنا خوش ہوئے آپ کی زبان سے نکلا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کی کوئی پکڑ نہیں بولے آج کے بعد، ما ضر عثمان پر کچھ بھی نہیں، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو بھی کریں گے عثمان کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کے، یعنی اب ان سے کوئی خلاف شریعت کام صادر نہیں ہوگا، اگر ہو گیا یہ نیکی اتنی ٹاپ کی ہے ان کی کہ یہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ دوستو کیا مقام، کیا درجہ ملا ہوگا، کیا عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا، آج کے بعد اتنا خوش ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس دینار کو لے کے، تنگی کا موقع تھا، 1000 دینار پیش کر دیا، آج کے بعد کچھ بھی کر لے تو کچھ نہیں۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ بدری صحابہ بدر میں شرکت، اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ، عین اس وقت میں ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ جی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رقیہ بیمار رہتی ہے۔ اب دیکھو دو آ گیا مسائل، بیوی کی خدمت کرنا یا جنگ بدر میں شریک ہونا، دو چیزیں آ گئے، دل تڑپ رہا ہے جنگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم یہیں رہو، تم ان کی دیکھ ریکھ کر لو، تم کو بدر میں شرکت کا ثواب مل جائے گا، تم رہو، کام کرو، اپنی اہلیہ کی خدمت کر لو، تم ذمہ داری کر لو۔ جذبہ کیا ہے آپ کا؟ بدری صحابی بن جاؤں، بدر میں شریک ہوں، اسلام کا پہلا معرکہ، لیکن اللہ کے رسول کا حکم کیا آیا؟ رہ جاؤ یہاں پر۔ دوستو سمجھ لو اچھی طریقے سے، دین جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر ہونے کا نام ہے۔ ان کا جو حکم ہے سرنڈر ہو جاؤ، بات ختم ہوگی۔ بات جذبات میں وہ نہیں، حکم کیا ہے، اب اللہ کا حکم کیا ہے وہ کرو، بس ختم ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے وہ کرو، بس ختم ہوگی بات۔ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منچاہی زندگی نہیں ہے، یہ منمانی نہیں ہے دین، جذبات یعنی دین کی دینی لائن سے بھی جذبات پر عمل کرنا نہیں ہے، جذبات وہی قابل قبول ہیں جس کی رہنمائی اللہ اس کے رسول کر رہے ہوں، بس وہیں جائیے آپ، آگے مت جائیے آپ۔ ہوا وہی، بدر میں شرکت کے بعد فتح کی خوشخبری لے کر آ رہے تھے، غالب حضرت زید آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہیں غالب اسامہ ہیں، وہ آپ کی رقیہ کی تدفین میں شریک تھے، اس وقت انتقال ہو گیا، کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری تھی کہ تم کو
یہ بدری عثمان غنی کا نام بدری صحابہ میں ہے، بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن بدری صحابی ہیں وہ، کیونکہ حکم خداوندی تھا، حکم رسول تھا وہ۔ تم کو بیوی کی خدمت کرنا ہے بھی کام کر لو، ختم ہوگی بات۔ تیمارداری کرنا ہے تم کو تیمارداری کرو، نہیں وہ بس نہیں وہ میں جنگ میں شریک ہوتا، ارے نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہے وہ، حکم کیا ہے اس پر عمل کر لو، بس ختم ہوگی بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس پر عمل کر لو آپ، بس ختم ہوگی بات۔ حضرت مسیح اللہ خان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں جا رہے ہیں، جنگل ہے، دور پہ ایک مسجد نظر آئی، اب چاہ رہے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں، یہاں رہنا ہے آپ کو، یہاں چھوڑ کے گئے تو بیوی اکیلی جنگل میں رہتی، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں آپ بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ کے جماعت میں شریک ہو گئے تو ثواب نہیں ملا، آپ اپنے جذبات پر عمل کریں، آپ دین پر عمل نہیں کریں، آپ دین پر عمل نہیں ہے وہ، تنہا بیوی کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، آپ چلے گئے نہ چھوڑ گئے آپ، ارے جنگل ہے، حالات ہے، آپ کا شوق کیا ہے بولے تو فلم دیکھنے کا شوق نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنے کا شوق ہے آپ کو، شوق پر عمل کر رہے ہیں آپ، دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اب حکم خداوندی کیا تھا؟ یہیں رہ کے تنہا نماز پڑھنا تھا۔ دوستو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات ہیں، آپ کے خدمات ہیں، بہت لمبی داستان ہے آپ کی، ان تمام مناقب کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، آپ نے خود پیشن جنتی ہیں یہ بول دیا وسلم، لیکن اس کے باوجود ظالموں نے آپ کو قتل کیا، اسی مہینے میں ذی الحج میں شہید کیا آپ کو۔ یہ دنیا ہے میرے دوست، تو ایسا ہوتا ہے، یاد رکھ لو آپ۔ اس دنیا میں اولیاء کا بھی قتل کیا گیا، اس دنیا میں صحابہ کا بھی قتل کیا گیا، اس دنیا میں نبیوں کا بھی قتل کیا گیا ہے، یہ ہوا دنیا میں۔ اتنی اولوالعزم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، بدری صحابی جن کی جنت کی عشر مبشرہ میں جو ذات گرامی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو ظالم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے، شہید کرتے، پیاسا رکھ کر پانی کو ترسا کر مارا گیا، آپ کو پانی پینے نہیں دیا گیا آپ کو۔ اس دنیا میں ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، دین پر چلنے والوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوتا ہے۔ لیکن ان کا تو خرابہ کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی۔ اسی طرح آج بھی نمازیوں کو، حاجیوں کو، حفاظ کو، علماء کو، مشائخ حقہ کو، اللہ والوں پر جو زبانیں اٹھاتی ہیں، جو ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی زبانوں کو قابو میں کر لو، کسی اللہ والے کے اوپر زبان مت اٹھاؤ جی، کسی اللہ والے کے خلاف مت جاؤ، کسی نمازی کے خلاف مت جاؤ۔ کیا ہو رہا آپ کر کے ان کے خلاف بول کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں آپ، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آپ۔ ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، جن نبیوں کو قتل کیا گیا ان کا کچھ نہیں ہوا، جن صحابہ کا قتل کیا گیا ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو جنت پہ اپنے خیمے گاڑ دیے۔ برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے زبانیں ان کے اوپر اٹھائی تھی، برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جو ان کے خلاف گئے تھے، وہ لوگ برباد ہوئے، ان کا کچھ بھی نہیں گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔